شیعہ اور سنی مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مذہبی اور سیاسی اقتدار کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ یہ فرق بنیادی طور پر جانشینی اور قیادت کے بارے میں مختلف عقائد پر مبنی ہے۔ سنی مسلمانوں کے عقائد: اجتماعی اتفاق سے جانشینی۔ سنی مسلمان سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کے جانشین کا انتخاب کمیونٹی کی رضامندی سے ہونا چاہیے، نہ کہ الہی طور پر۔ خلفاء کا کردار: سنی مسلمان خلفاء کو صرف سیاسی رہنما سمجھتے ہیں، انہیں دینی اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ مذہبی اختیار: سنی مسلمانوں کا ماننا ہے کہ دینی اختیار ایک اجتماعی طور پر سنی علماء اور مفتیان میں موجود ہوتا ہے، جنہیں علماء، مفتی اور فقیہ کہا جاتا ہے۔ مذہبی اور سیاسی امور کی علیحدگی: سنی مسلمان خلفاء کی پیروی سیاسی امور میں کرتے ہیں اور مذہبی مسائل میں علماء کی رہنمائی پر عمل کرتے ہیں۔ شیعہ مسلمانوں کے عقائد: الہی تقرر۔ شیعہ مسلمان مانتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی حکم سے اپنے کزن اور داماد حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ مذہبی اور سیاسی اقتدار: شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ جانشین، جنہیں امام کہا جاتا ہے، الہی طور پر منتخب کیے جاتے ہیں اور انہیں خدا کے نمائندے کے طور پر مذہبی اور سیاسی اقتدار دونوں حاصل ہیں۔ خاندانی جانشینی: امام وہ شخص ہونے چاہئیں جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں، جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ معصومیت: شیعہ مسلمان اماموں کو مذہبی معاملات میں معصوم سمجھتے ہیں اور ان کی رہنمائی کو روحانیت، عقائد اور عبادات کے بارے میں قطعی سچائی سمجھتے ہیں۔ تاریخی اور ثقافتی اختلافات: یہ بنیادی فرق سنی اور شیعہ کمیونٹی کے درمیان فقہ، عقائد، فلسفہ اور روحانیت میں مکمل اختلافات کا باعث بنے ہیں۔ تاریخی طور پر سنی مسلمانوں کو سیاسی اقتدار حاصل تھا، جبکہ شیعہ اقلیتی گروہ کے طور پر اکثر ظلم و ستم کا شکار رہے ہیں۔ داخلی تقسیمات: سنی اور شیعہ دونوں کمیونٹیز میں مزید فرق ہیں جو ان کے عقیدے اور طریقوں میں پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ تقسیمیں اب تک عالمی سطح پر اسلامی عقائد اور عمل کو متاثر کرتی ہیں اور اس کا بڑا اثر ہے۔